حضرات کہتے ہیں کہ ان کی حکومت سے پہلے یہاں ترکی حکومت تھی تو اذان ہو، تو وہ تمہارے بریلوی بھائی تھے نا، وہ تو تمہاری برادری کے تھے، ان کا عقیدہ وہی تھا جو تمہارا ہے، وہ صلاۃ السلام پڑھتے ہوں گے۔ پھر ہم اصل یہ بات نہیں ہے ترکی ہو یا عربی ہو یا شامی ہو، تم مجھے یہ دکھاؤ کہ بلال نے اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھا ہے، بس بات ختم ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے درود و سلام پڑھنے سے روکا کہاں ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میں رب اپنے محبوب پر رحمت بھیجتا ہوں، میرے فرشتے تم بھی درود پڑھو، اور ایمان والوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجیں۔ اب بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجنا کہاں منع کیا گیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ تو ارشاد نہیں فرمایا کہ تم اذان سے پہلے پڑھو، اذان کے بعد نہ پڑھنا، اور اذان کے بعد پڑھو، اذان سے پہلے نہ پڑھنا۔ اللہ رب العزت نے جب کسی چیز کا روکا نہیں ہے، کسی جگہ پہ روکا نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب یہ اذان سے پہلے نہ پڑھو، اذان کے بعد پڑھو، اذان کے بعد ثابت ہے، اذان سے پہلے ثابت نہیں ہے؟ جب اللہ رب العزت ارشاد خود فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو۔